السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ولاگ میں خوش آمدید۔ کیا امریکہ میں پڑھنے جانے والے جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اوپر ایک اور بڑی پابندی آنے والی ہے؟ کیا آئندہ آنے والے دنوں میں ہر جو اسٹوڈنٹ ہوگا اس کو 4 سال پورے ہوتے ہی امریکہ چھوڑنا ہوگا، یا پھر دوبارہ جو ہے اس کو اجازت نامہ لینا ہوگا، کوئی رینیول لینا ہوگا؟ اور کیا پی ایچ ڈی ریسرچ اور جو طویل ماسٹرز کرنے والے طلبہ ہیں ان کے لیے سب سے یہ بڑا خطرہ بننے جا رہا ہے جو ابھی چینجز جو ہیں وہ پرپوز سامنے آئی ہیں؟ تو اگر آپ امریکہ میں پڑھنے کا سوچ رہے ہیں، اس وقت F1 J1 یا اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر ہیں، یا آپ کا کوئی عزیز امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج میں جس قانون کی بات کرنے جا رہا ہوں یا جس پروپوز لاء کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ آنے والے سالوں میں ہزاروں طلباء کا جو مستقبل ہے اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات شروع میں ہی بتا دوں کہ یہ قانون ابھی نافذ نہیں ہوا ہے، اسے وائٹ ہاؤس اور آفس آف مینجمنٹ اینڈ بجٹ کی منظوری بہرحال مل چکی ہے، تو کچھ سٹیجز اس کی کلیئر ہیں، لیکن ابھی اس کے عمل درآمد کی جو سرکاری تاریخ ہے یا جو آپ کہتے ہیں کہ ایک نافذ ہونے کا جو اس کا معاملہ ہے وہ باقی ہے۔ لیکن اس میں صرف یہ ہو سکتا ہے کہ آپ فی الحال نہ گھبرائیں، لیکن صورتحال کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور آئندہ کی پلاننگ بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اصل کہانی ہے اس بل کی وہ ہے کیا، اور اس وقت امریکہ میں زیادہ تر جو F1 یعنی اسٹوڈنٹ ویزا اور J1 یعنی ایکسچینج وزٹر ویزا حاصل کرنے والے افراد ہیں، ان کا جو ڈیوریشن آف اسٹیٹس ہے اس کے تحت ان کو ویزا ملتا ہے، ان کو داخلہ ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک طالب علم اپنے ویزا کی شرائط پوری کر رہا ہے، وہ اپنے تعلیمی جو بھی اس کی ڈگری ہے، جو بھی اس کا کورس ہے، جو بھی اس کی چیزیں ہیں اس کو صحیح طریقے سے جاری رکھے ہوئے ہے، تو امیگریشن قوانین کی، اور وہ ساتھ ساتھ یہ بڑا لازمی ہے کہ وہ اس کی پابندی بھی کر رہا ہے، تب تک اسے الگ سے ہر چند سال کے بعد جو ہے وہ اپنا رہائشی سٹیٹس جو ہے وہ رینیو کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ لیکن اب ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی یعنی DHS نے ایک نیا جو نظام ہے وہ لانے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اس تجویز کے مطابق جو ڈیوریشن آف اسٹیٹس ہے اس کو ختم کر کے اس کی جگہ پر ایک فکسڈ ٹائم پیریڈ آف ایڈمیشن، یعنی جو ایک اسپیسیفک مدت ہوگی، اسپیسیفک پیریڈ ہوگا، ایک لمیٹڈ ٹائم ہوگا، اس تک کا داخلہ دیا جائے گا۔ اور یہ مدت کتنی ہوگی یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے سوال۔ زیادہ تر جو طلبہ ہیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ 4 سال ہوگی، یعنی امریکہ میں داخلے کے وقت ہی ایک تاریخ دے دی جائے گی آخری، اور اس کے بعد اگر کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کو اتنا وقت کافی نہ ہوا تو پھر اسے اپنی جو اس کا جو سٹے ہے، اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں توسیع کے لیے براہ راست USCIS سے درخواست کو ہے اس کو دینی پڑے گی USCIS کو، اور یہ درخواست فارم جو ہے I-539 کے ذریعے دی جائے گی، اور اس کی منظوری جو ہے وہ USCIS کے فیصلے پر منحصر ہوگی، یعنی وہ دیکھیں گے کہ اس کو ایکسٹینشن دینی بھی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اثر کس کے اوپر پڑے گا؟ سب سے پہلے جو ہے وہ اس میں پی ایچ ڈی طلبہ جو ہیں وہ، پھر ریسرچ اسکالر، اور ایسے جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کے جو مطلب آپ کہہ لیں کہ ڈگریز ہیں یا پروگرامز ہیں وہ 4 سال سے زیادہ طویل ہوتے ہیں، ان کے اوپر بہت اثر پڑے گا۔ اور بہت سارے جو ریسرچ پروگرامز ہیں اس میں طلبہ کو 5-6 سال یا اس سے زیادہ بھی لگ جاتے ہیں، تو ایسے تمام طلبہ کو جو درمیان ہے، جو 4 سال کے بعد کا پیریڈ ہے، اس میں اپنے جو قیام کی مدت ہے وہ بڑھانے کے لیے الگ سے امیگریشن درخواست دینی پڑے گی۔ یعنی اگر کسی وجہ سے توسیع منظور نہیں ہوتی ہے، ایکسٹینشن نہیں ملتی ہے، تو پھر تعلیم مکمل ہونے سے پہلے ہی قانونی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ صرف یہی نہیں ہے، امیگریشن جو ماہرین ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ طلبہ میں جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کے اندر جو خاص کر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بڑی غیر یقینی سی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے، خاص طور پر وہ طلبہ جو لمبی ریسرچ پروگرامز میں، جو ایک بڑے لانگ ٹرم جو ریسرچ پروگرامز ہیں اس میں داخلہ لینے کا سوچتے ہیں یا داخلہ لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، تو ان کے لیے بھی چیزیں کافی مختلف ہوں گی۔ اب ماسٹرز کے لیے کیا ہوگا؟ رپورٹس کے مطابق یہ جو تجویز ہے وہ ماسٹرز کے طلبہ کے لیے بھی بڑے اہم اثرات رکھتی ہے، خاص طور پر ان طلبہ کے لیے جو ڈے 1 CPT پروگرام سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس جو پروپوز نظام ہے اس کے تحت ایسے پروگرامز پر مزید پابندیاں لگ سکتی ہیں، اور ایک ہی ڈگری لیول پر دوبارہ داخلہ لینے کے جو امکانات ہیں وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ لوگ ایک ڈگری کرتے ہیں پھر انرول ہو جاتے ہیں، تو ان چیزوں کے اوپر بھی جو ہے اب وہ سختی نظر آنا شروع ہو گئی ہے،
اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بعض طلبہ جو پڑھائی ہے یا ان کی جو ٹریننگ پیریڈ ہے یا ان کی ملازمت کی منصوبہ بندی ہے جو وہ کرتے ہیں کہ جی ہم ایسے ایسے کریں گے، اب انہیں اپنی حکمت عملی دوبارہ تیار کرنی پڑ سکتی ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ ایک اور اہم تبدیلی جس کے اوپر بات ہو رہی ہے، کم بات ہو رہی ہے، وہ ہے گریس پیریڈ۔ اس وقت جو زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو کورس مکمل کرنے کے بعد، ڈگری مکمل کرنے کے بعد 60 دن کا وقت ملتا ہے تاکہ وہ امریکہ سے روانہ ہوں یا آئندہ کی جو قانونی حیثیت ہے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکیں، کوئی پلان کر سکیں، کوئی موو کر سکیں۔ لیکن یہ جو پروپوز لیجسلیشن ہے اس کے مطابق یہ مدت کم ہو کر صرف 30 دن رہ جائے گی۔ یعنی اگر طالب علم نے وقت پر فیصلہ نہ کیا تو اس کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ڈی ایچ ایس کی اس مجوزہ پالیسی میں یہ بھی لکھا ہے کہ زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہیں، زیادہ تر جو لوگ پڑھنے کے لیے آئیں گے، وہ اپنے مقررہ وقت کے اندر ہی تعلیم مکمل کر لیں گے۔ یعنی ان کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی ایکسکیوز ان نیسیسری نہیں ہوگی۔ اور جو لوگ واقعی اضافی وقت کے محتاج ہوں گے یا جن کو ضرورت ہوگی وہ توسیع کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ لیکن یہاں اصل چیلنج یہ ہے کہ ایکسٹینشن جو ہے وہ خود بخود نہیں ہوگی، یعنی کہ آٹومیٹکلی نہیں مل جائے گی آپ کو۔ ہر کیس کا جو ہے وہ جائزہ یو ایس سی آئی ایس لے گا اور پھر جو فیصلہ ہے وہ امیگریشن آفیسر کی ثوابدید کے اوپر ہوگا۔ اس کی جو ہے وہ مرضی ہوگی کہ وہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرے کیس کے سرکمسٹانسز دیکھنے کے بعد۔ یعنی 4 سال کے بعد امریکہ میں رہنے کی جو ضمانت ہے، جو شورٹی ہے، اب وہ پہلے جیسی نہیں ہوگی۔ اب سوال ایک اور ہے کہ کیا یہ جو قانون ہے وہ ابھی سے لاگو ہو رہا ہے؟ تو اس کا سیدھا جواب ہے کہ ابھی سے نہیں لاگو ہو رہا۔ ابھی تک یہ صرف ایک پروپوز لیجسلیشن ہے۔ وائٹ ہاؤس اور او ایم بی نے اس کا جائزہ لینا تھا وہ مکمل ہو چکا ہے، لیکن ابھی اسے فیڈرل رجسٹر میں شائع ہونا ہے اور اس کے بعد عمل درآمد کا جو باقاعدہ اعلان ہے وہ کیا جائے گا کہ یہ فلاں ڈیٹ سے جو ہے وہ نافذ العمل ہو جائے گا۔ اس لیے فی الحال کسی بھی اسٹوڈنٹس کے کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے اس کے سٹیٹس میں کوئی فوری تبدیلی نہیں آئی، لیکن چونکہ یہ منصوبہ اب آپ کہہ لیں کہ اپنے جو امپلیمنٹیشن ہے اس کے آخری سٹیجز کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اس لیے امریکہ میں جو تعلیم حاصل کرنے کا سوچنے والے تمام اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر یہ قاعدہ، یہ جو قانون ہے، یہ جو پروپوز لیجسلیشن ہے، یہ نافذ ہو جاتی ہے تو امریکی اسٹوڈنٹ ویزا نظام میں یہ جو گزشتہ کئی سالوں کی سب سے بڑی تبدیلیوں میں سے ایک ثابت ہو سکتی ہے، خاص طور پر ان طلباء کے لیے، ان اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جن کی پڑھائی جو ہے ان کا ڈیوریشن جو ہے اسٹے کا وہ 4 سال سے زیادہ ہوتا ہے یا زیادہ ہو سکتا ہے، یا جو اپنی تعلیم کے بعد امریکہ میں مزید جو ہے وہ اسٹے کا، قیام کا منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ادھر ہی رہیں گے، یہ جاب کر لیں گے، ایسے کر لیں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کا اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن اس قانون کی کب ہوتی ہے، یہ کب نافذ العمل ہوتا ہے اور اس میں مزید کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں یا بالکل نہیں ہوتی ہیں، ایسے یہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو جیسے ہی اس پروگرام کے حوالے سے کوئی حتمی اعلان آئے گا میں آپ کو اس کی تفصیلات کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کروں گا۔ اگر آپ امیگریشن امریکہ کی اسٹوڈنٹ ویزا اور گرین کارڈ سے متعلق، نیشنلٹی سے متعلق اور بھی جو امیگریشن ریلیٹڈ جو خبریں ہیں، اپڈیٹس ہیں، اس کے حوالے سے تفصیلات چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی رائے کا جو ہے وہ اظہار بھی کریں کامنٹس میں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے جو بھی کامنٹس ہیں ان کا جواب دوں، ان کو رسپونڈ کروں، لیکن کبھی کبھی رہ بھی جاتا ہے۔ اور میرا پرپس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انفارمیشن فراہم کی جائے، آپ کو اپڈیٹ رکھا جائے کہ اس وقت چل کیا رہا ہے۔ تو آج کی ویلاگ کو یہیں روکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے پان۔